بسم الله الرحمن الرحيم. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، خاتم النبیین، سیدنا نبینا و طبیب نفوسنا، مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد. آج ہم اور آپ اس امام کی ولادت کی خوشی منانے کے لیے اور اس امام کی سیرت پر روشنی ڈالنے کے لیے تشریف فرما ہوئے ہیں کہ جو سلسلہ عصمت و طہارت کی 13ویں کڑی ہے اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانشینی کے عنوان سے آپ 11ویں کڑی ہیں. سلسلہ امامت کا آغاز حضرت علی علیہ السلام سے ہوا اور حضرت امام مہدی عجل اللہ تعالیٰ فرجہ کہ جو آج پردہ غیب میں ہے، غیبت کبریٰ میں ہے، وہ اس سلسلے کی آخری کڑی ہے. ہمارے اور آپ کے 11ویں امام حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام 10 ربیع الثانی 232 ہجری میں مدینہ منورہ کے اندر پیدا ہوئے. آپ کے والد محترم حضرت امام علی نقی علیہ السلام ہیں اور آپ کی والدہ محترمہ حضرت حدیثہ خاتون ہیں. امام حسن عسکری علیہ السلام کا بچپن ہی سے عبادت کا شوق عالم اسلام میں شہرت رکھتا ہے اور آپ کا کردار اور آپ کی سیرت اور آپ کا اخلاق دنیا میں اور دنیا انسانیت میں ایک اہمیت کا مالک ہے. علماء فریقین کی اکثریت کا اتفاق ہے کہ آپ 10 ربیع الثانیہ 232 ہجری میں پیدا ہوئے اور جمعے کے دن صبح کے وقت حضرت حدیثہ خاتون کی بطن سے آپ متولد ہوئے. آپ کی والدہ طاہرہ زکیہ نفسیہ خاتون تھی اور بہت سی روایات میں آپ کی سیرت اور آپ کے کردار کی توصیف بیان کی گئی ہے. سوائق محرقہ، نور الابصار، جلال الغیوب جیسی کتابوں میں حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کی ولادت کے سلسلے سے تحریر کیا گیا ہے. آپ کے کچھ القابات اور آپ کی کچھ کنیتیں جن میں آپ ابو محمد کی کنیت سے مشہور ہوئے اور آپ کے القابات میں عسکری، ہادی، ذکی، سراج اور ابن الرضا زیادہ مشہور ہے. ایک شہر یا ایک دیہات یا ایک بستی کہیے آپ، وہ آپ کے نام سے مخصوص ہو گئی کہ جس کو پہلے عسکر کہا گیا اور پھر وہ کثرت استعمال کی وجہ سے عسکری نام رکھ دیا گیا اور اس جگہ کو آج بھی عسکری کہا جاتا ہے. آپ کے عہد حیات کے جو بادشاہ ہیں جو 232 ہجری میں شروع ہوتے ہیں ان میں واثق باللہ بن معتصم جو تھا 227 میں خلیفہ بنا، یہ تاریخ ابو الفدا نے لکھا. پھر اس کے بعد متوکل خلیفہ ہوا، پھر اس کے بعد حضرت یہ جو متوکل تھا یہ حضرت علی علیہ السلام کی اولادوں سے تعصب رکھتا تھا، بغض و عناد رکھتا تھا اور اس نے کربلا کی زیارت پر پابندی لگا دی تھی. اسی نے نہر فرات کا پانی کاٹ کے قبر امام حسین علیہ السلام کو جاری کرنے کی کوشش کی تھی اور بہت سے دشمنیوں کے واقعات ہیں اس کے متوکل کی کہ جو تاریخ میں موجود ہیں اور تاریخ میں ثبت ہیں اور تاریخ میں تحریر. اس کے بعد اسی نے حضرت امام علی نقی علیہ السلام کو جبراً ظلم و زیادتی کی وجہ سے قید کر دیا تھا اپنی ظلم کی وجہ سے، اور چاہتا تھا کہ کسی صورت سے سلسلہ امامت ختم ہو جائے اور سلسلہ امامت منقطع ہو جائے. اسی نے امام علی نقی علیہ السلام کو زہر سے شہید کیا تھا. اس کے بعد 4 ماہ کی عمر میں آپ منصب امامت پر فائز ہو گئے تھے. 4 سال کے سن میں آپ نے سفر عراق کیا تھا. کم سنی ہی میں آپ کا علم اور آپ کی عبادت کا جو شوق تھا وہ منظر عام پہ آ چکا تھا. جیسا کہ مشہور واقعہ ہے
کہ جب سارے بچے کھیل رہے تھے تو ایک سائڈ میں ایک طرف حضرت امام حسن عسکری کھڑے ہوئے تھے، تو حضرت بہلول عاقل کا گزر ہوا تو آپ نے بچوں کو کھیلتے ہوئے دیکھا اور ایک نورانی بچے کو کھڑا ہوا پایا کہ جو آنسو بہا رہا تھا، رو رہا تھا۔ حضرت بہلول نے پوچھا بچے سے کہ شاید آپ کے رونے کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے پاس کھلونے نہیں ہیں اور کھیلنے کے اسباب اور سامان نہیں ہیں، تو میں بازار سے آپ کے لیے کھلونے لائے دیتا ہوں۔ بچپنے کے عالم میں شوق عبادت اور خدا کا توکل اور خدا کا خوف اتنا تھا اور تقوی الہی اس منزل پہ تھا کہ آپ نے ارشاد فرمایا بہلول جیسے پیغمبر کے چاہنے والے سے اور علی کے ماننے والے سے کہ ہمیں اللہ نے کھیلنے کے لیے پیدا نہیں کیا ہے بلکہ اللہ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ حضرت بہلول نے فرمایا کہ یہ بچہ کوئی معمولی بچہ نہیں ہے بلکہ یہ وہ بچہ ہے کہ جس نے بچپن ہی میں شوق عبادت کو دنیا کے سامنے رائج کر دیا، اور ہر آنے والی نسل کو یہ بات سمجھنا چاہیے کہ ہم جس امام کے ماننے والے ہیں جب ان کے بچپن میں عبادت کا شوق یہ تھا تو پھر ہمارا عبادت کا شوق کیا ہونا چاہیے اور ہمیں کیسے رہنا چاہیے۔ آپ کی شہادت یعنی حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کی جو شہادت ہوئی وہ 8 ربیع الاول کو ہے، اور اس کے فوراً بعد ایک 9 ربیع الاول جسے کہا جاتا ہے اس کو عید قرار دیا گیا۔ اب اسے عید قرار اس لیے دیا گیا کہ خود امام حسن عسکری علیہ السلام سے روایات نقل ہوئی ہیں۔ حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام چند عظیم اصحاب کہ جن میں احمد ابن اسحاق قمی ہیں، ایک دن محمد ابن علا حمدانی اور یحییٰ ابن محمد جریح بغدادی کے درمیان 9 ربیع الاول کی یوم عید ہونے پر گفتگو ہو رہی تھی۔ بات چیت کی تکمیل کے لیے دونوں احمد بن اسحاق کے مکان پر گئے، دق الباب کیا، ایک عراقی لڑکی نکلی، آنے کا سبب پوچھا، کہا کہ میں احمد سے ملنے آئی ہوں۔ اس نے کہا کہ وہ اعمال کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کیسا عمل؟ لڑکی نے کہا کہ انہوں نے کہا کہ لڑکی نے کہا کہ وہ اعمال کر رہے ہیں، تو انہوں نے پوچھا کہ کیسا عمل؟ تو لڑکی نے کہا احمد ابن اسحاق حضرت امام علی نقی علیہ السلام سے روایت کی ہے، احمد ابن اسحاق نے، اور امام علی نقی علیہ السلام نے فرمایا کہ 9 ربیع الاول یوم عید ہے، خوشی کا دن ہے، مسرت کا دن ہے، تبریک کا دن ہے، ایک دوسرے کو تہنیت و مبارکباد دینے کا دن ہے، کیونکہ یہ وہ دن تھا کہ جس میں ہمارے اور آپ کے چوتھے امام کے لبوں پر مسکراہٹ آئی تھی، اس لیے اسے عید زہرا قرار دیا گیا، عید کا دن قرار دیا گیا، مسرت کا یوم قرار دیا گیا۔ تو ہماری بڑی عید ہے اور ہمارے دوستوں کی عید ہے۔ الغرض وہ احمد سے ملے، انہوں نے کہا میں ابھی غسل عید سے فارغ ہوا ہوں اور آج عید نہوم ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ میں آج ہی حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، ان کے یہاں انگیٹھی سلگ رہی تھی اور تمام گھر کے لوگ اچھے کپڑے پہنے ہوئے تھے، خوشبو لگائے ہوئے تھے۔ میں نے عرض کی ابن رسول اللہ آج کا کوئی تازہ یوم مسرت ہے؟ فرمایا ہاں آج 9 ربیع الاول ہے، ہم اہل بیت اور ہمارے ماننے والوں کے لیے یوم عید ہے۔ پھر امام علیہ السلام نے اس دن کے یوم عید ہونے اور رسول خدا امیر المومنین کے طرز عمل کی نشاندہی فرمائی اور اپنے چاہنے والوں کو حکم دیا کہ 9 ربیع الاول کو عید منانا چاہیے اور 9 ربیع الاول کو دشمنان آل محمد پر تبرہ کرنا چاہیے اور سیرت ائمہ علیہ السلام پر عمل کرنا چاہیے۔ میں آخر میں تمام اسلام کے ماننے والوں سے گزارش کرتا ہوں کہ جتنے بھی معصومین علیہ السلام ہیں ان کی یوم ولادت کو مسرت کا اظہار کریں، اور جتنے بھی جانشین حضرت پیغمبر کے ہیں اور جتنے بھی وصی رسول ہیں سب کی ولادت پر خوشی منانا چاہیے اور ان کی شہادت پر غم کا اظہار فرمانا چاہیے۔ آخر میں آج حضرت امام حسن عسکری کی ولادت کے پرمسرت موقع پر ان کے فرزند ارجمند حضرت امام مہدی عجل اللہ تعالیٰ فرجہ کی بارگاہ میں تبریک اور تہنیت پیش کرتا ہوں، اور تمام عالم اسلام